دوستو آداب، میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دوستو اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت روزانہ اردو اخبارات کی جھلکیاں اور کبھی کبھار خصوصی فیچر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس بار ہم نے سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو ہم سب جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کو کارسیوکوں نے شہید کر دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، جبکہ ان فسادات سے سب سے زیادہ ہندوستان کی تجارتی راجدھانی ممبئی شہر متاثر ہوا۔ یہاں دسمبر 1992 اور پھر جنوری 1993 میں 2 دور کے فسادات ہوئے۔ بمبئی کے ان خونریز فسادات کی تحقیقات اور 12 مارچ 1993 کے بم دھماکوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے بمبئی کے سٹنگ جج جسٹس بی این سری کرشنا کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا گیا، جس نے ایک غیر جانبدارانہ اور منصفانہ رپورٹ پیش کی، جسے روزانہ مجھے کور کرنے کا موقع ملا، اور پھر بعد میں انقلاب میں اس کا ترجمہ بھی میں نے شائع کیا، اور پھر کتابی شکل میں بمبئی امن کمیٹی نے جسٹس سری کرشنا کمیشن اردو ترجمے کو پیش کیا۔ ہم روزانہ 5 سے 6 منٹ میں ممبئی میں پیش آنے والے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے ان کی سفارشات پیش کی جائے گی اور پھر پوری رپورٹ۔ تو پیش خدمت ہے سری کرشنا کمیشن رپورٹ کا اردو ترجمہ۔ سب سے پہلے بمبئی میں دسمبر 1992 اور جنوری 1993 میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات اور اس کے بعد 12 مارچ 1993 کے بم دھماکوں کے بارے میں جسٹس بی این سری کرشنا کے ایک رکنی کمیشن نے جو تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا فیصلہ میں نے اس وقت کر لیا تھا جب ریاستی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ منوہر جوشی رپورٹ اور ایکشن ٹیکن رپورٹ کارروائی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ میں نے فوراً مدیر انقلاب ہارون رشید علی کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، اور ان کی منظوری کے بعد روزنامہ انقلاب میں قسط وار ترجمہ شائع ہونے لگا، جس کی دوست و احباب اور قارئین نے ہمت افزائی کی، اور اس وجہ سے میں نے اسے کتابی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بمبئی امن کمیٹی نے کمیشن کی اصل رپورٹ چھاپنے کا بیڑا اٹھایا، اور نومبر 1993 میں کتاب منظر عام پر آ گئی، جس میں جسٹس سری کرشنا کا تجزیہ اور سفارشات کی گئی تھیں۔ ترجمے کو زبردست رسپانس ملنے پر مکمل رپورٹ کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا۔ میرا واحد مقصد عام لوگوں کو 6 سال قبل ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں جسٹس سری کرشنا کی غیر جانبدارانہ اور تعصب سے پاک رپورٹ سے آگاہ کرانا ہے۔ میں نے کوشش صرف اس لیے کی کہ مجھے نہ صرف کمیشن کی کارروائی میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا، بلکہ دونوں دور کے فسادات اور بم دھماکوں کا میں نے نظارہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور عزیز اعجاز اردو ٹائمز نے کمیشن اور بم دھماکوں کی سماعت میں گھنٹوں گزار کر رپورٹنگ کی ہے۔ 6 اگست 1998 کو جب وزیر اعلیٰ کمیشن کی رپورٹ اسمبلی میں منظر عام پر لا رہے تھے، تو میں اپنے آپ کو اس دور میں محسوس کر رہا تھا
جب عرس البلاد میں آگ و خون کا بازار گرم تھا، وزیر اعلیٰ کی تقریر کے ساتھ ساتھ ظلم و تشدد کے مناظر فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آنے لگے۔ میں بابری مسجد کی شہادت کے نتیجے میں ہونے والے فسادات کے دوران پیش آنے والے انسانیت سوز واقعات کو کیسے بھول سکتا ہوں، جب مہم بس ڈپو جھوپڑپٹی کے لوگ لٹے پٹے مسلمان حضرت مخدوم شاہ کے مزار کے قریب جماعت خانے میں بے یار و مددگار پڑے تھے اور سیاستدانوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ سابو صدیق مسافر خانے میں ایسے پناہ گزینوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے جو صاحب حیثیت تھے، لیکن ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں ان معصوم بچوں کے چہرے آج بھی تازہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑے وکٹوریہ ٹرمینس CST کے برآمدے میں اس ریل گاڑی کی جانب دوڑے چلے جا رہے تھے جو حکومت نے خصوصی طور پر چلائی تھی تاکہ وہ بحفاظت اپنے آبائی وطن پہنچ سکے۔ ان بچوں کی آنکھیں فترا چکی تھیں کیونکہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب میں اور وسیم انصاری سینئر رپورٹر انقلاب اہم تشدد کے دوران فساد زدہ علاقوں میں گھوما کرتے تھے۔ اس دور میں 3 واقعات ایسے پیش آئے جن میں سے 2 میں ہم دونوں بال بچے تھے، جبکہ ایک واقعے میں ہم 25 افراد ایک اونچی عمارت کی آخری منزل پر پناہ لیے ہوئے تھے اور 10 جنوری 1993 کی اس رات شہر میں چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ بقیہ 2 واقعات میں سے ایک میں مجھے اور وسیم بھائی کو دھاراوی میں گنڈوں نے گھیر لیا تھا، لیکن ایک شخص نے رحمت کا فرشتہ بن کر ہمیں بچا لیا، جبکہ دوسرے واقعے میں 8 جنوری 1993 کو جمعہ کی نماز کے بعد پھوٹ پڑنے والے فساد کے نتیجے میں جب ہم دونوں JJ ہسپتال میں لاشوں کے ڈھیر کے بارے میں افواہ کی تصدیق کے لیے پولیس کمشنر دفتر سے نکلے اور محمد علی روڈ سے پیدل گزر رہے تھے تو پولیس کی گولیوں کے شکار بنتے رہ گئے۔ وہ واقعہ یاد آتے ہی میرے جسم کی شریانوں میں بجلی سی دوڑ جاتی ہے۔ اسی محمد علی روڈ پر 10 سال قبل 24 فروری 1999 میں سلمان رشدی کی کتاب پر احتجاج کرنے والے مسلمان نوجوانوں کو پولیس نے گولیوں سے بھون دیا تھا۔ میں نے اردو ٹائمز کے لیے پہلی رپورٹنگ اسی واقعے کی تھی۔ JJ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں 12 نوجوانوں کی لاشیں دیکھ کر میرے جسم میں اسی طرح بجلی سی دوڑ گئی تھی جو نام نہاد لیڈروں کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ جسٹس BN سری کرشنا نے فسادات کی تحقیقات کے دوران جو رویہ اپنا رکھا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک صاف ذہن اور ایماندار مخلص انسان ہیں جو فساد کے متاثرین کی گواہی میں نرم رویہ رکھتے تھے اور تسلی بخش جواب نہ دینے پر سیاسی لیڈروں اور پولیس افسروں کو پھٹکار دیتے تھے۔ اس کا ثبوت ان کی منصفانہ رپورٹ نے دے دیا ہے۔ انہوں نے رپورٹ کے اردو ترجمے پر اپنی نیک خواہشات پیش کی ہیں اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سفارشات نافذ کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رہے گی، جس سے ایک بار پھر مجھ میں اعتماد بحال ہوا ہے، کیونکہ 6 دسمبر 1992 کے بعد میرے جیسے سینکڑوں نوجوانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ویسے رپورٹ کو ہندو مخالف کہنے والوں کو دوبارہ رپورٹ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں جسٹس سری کرشنا نے جہاں محسوس کیا ہے وہاں مسلم شرپسندوں اور ناکارہ لیڈرشپ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ATR میں حکومت نے رپورٹ میں جن غلطیوں خامیوں کی نشاندہی وہ کسی مقام کے بارے میں اور معمولی نوعیت کی ہیں اور اتنی تفصیلی رپورٹ میں اکا دکا غلطی نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ تقریب میں کہیں نہ کہیں تعمیر کا پہلو بھی چھپا ہوتا ہے اور اس کی مثال سامنے آ گئی ہے۔ 6 دسمبر 1992 کے بعد مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کی لہر سی چلی ہے جو اطمینان بخش ہے، اور اس کا اظہار مشہور صحافی کلدیپ نیر نے ہارون رشید مرحوم سے کہا تھا کہ ہارون، میں نے 6 دسمبر 1992 کے بعد ان چند برسوں میں ملک بھر کا دورہ کیا ہے اور یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تیری قوم بیدار ہو چکی ہے۔ دوستو، سری کرشنا کمیشن رپورٹ کا اردو ترجمہ مسلسل آپ کے سامنے 6 دسمبر 2019 تک پیش کیا جائے گا اور ضرورت پڑی تو اس سلسلے کو
مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ میں نمبر اسکرین پر پیش کر دوں گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔